السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال المصنف رحمه الله: باب في كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى۔ وعن محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواہ البخاری۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کا حکم دیا اور عبادتوں کو ہم پر فرض کیا، اور اخلاص کے ساتھ ان کو ادا کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان میں اپنانے کا بھی اس نے ہمیں حکم دیا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
सलात व सलाम हो इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते ग्रामी पर कि जिन्होंने हम तक अल्लाह का दीन पहुंचाया, जिन्होंने अल्लाह की इबादत की और इबादत का तरीका हमें सिखाया। जब कभी कोई गलती इबादतों में देखते फौरन उसकी तंबीह करते और इबादतों को ठीक करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद आज 22 शव्वाल 1441 हिजरी मुताबिक 14 जून 2020 ईस्वी आपकी खिदमत में लाइव मिक्सलार पर बड़ा ही अहम बाब किताबुस सला का शुरू किया जा रहा है, और वो है बाबू सिफत सला, सला का तरीका। बाब इस बयान में के नमाज का तरीका या नमाज के तरीके का बयान। अल मुहर्रर हदीस की किताब हम पढ़ रहे हैं, और ये हफ्तावारी दर्स जो जनाब अमजद हुसैनी साहब के मकान पर होता था, अब लॉकडाउन की वजह से लाइव मिक्सलार पर आपकी खिदमत में पेश है। मुहर्रर जो अल्लामा इब्न अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर किताब है, जो अहले इल्म बखूबी जानते हैं, तो उसमें किताबुस सला जो नमाज से मुतालिक अबवाब हैं उनको हम पढ़ रहे थे। पिछला बाब हमने शुरूतुस सला, नमाज की शर्तों का बयान हमने पढ़ लिया था, जो कि बड़ा अहम बाब था। अब आज एक नया बाब शुरू हो रहा है और उसके तहत मुख्तलिफ हदीसें आएंगी, और वो है सिफतुस सला, नमाज का तरीका। हम सब जानते हैं नमाज वाजिब है, जिसको सला कहते हैं अरबी में, सला ही कहना भी चाहिए, और ये रोजमर्रा की जाने वाली इबादत है। देखिए आज भी हमने फजर, जोहर, असर, मगरिब पढ़ ली, वालों ने इशा भी पढ़ ली होगी, बहरहाल तो जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ेंगे रात में इंशाअल्लाह। तो बताने का मकसद ये है कि ये नमाज 5 वक्ता हम पर फर्द है। सला सबको पढ़ना है, चाहे मस्जिद खुली रहे, जैसा कि जद्दा के अलावा इलाकों में सऊदी अरब में मस्जिदें खुली हुई हैं, वहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और हम जद्दा वाले, अल्लाह हमारे जद्दा वालों को हिदायत दे और एहतियात करने की तौफीक दे। बद एहतियाती की वजह से हमारे शहर में मस्जिदें बंद कर दी गई हैं पिछले हफ्ते से, और घरों में नमाजें अदा की जा रही हैं। तो ये नमाज जो मर्द और औरत, अमीर या गरीब, मालदार या फकीर, आजाद गुलाम, सब पर फर्द है। ये बड़ी अहम तरीन इबादत है जो रोजमर्रा जिंदगी में की जाती है। हम जब से बालिग हुए, बल्कि बालिग होने से पहले भी हम पढ़ते थे और पढ़ना चाहिए, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने हदीथों में इस बात का हुक्म दिया कि बच्चे 7 साल के हों तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। 7 साल, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, नाबालिग होता है, और 10 साल तक, 7 से 10 साल तक, देखिए कैसी प्यारी तरबियत का, इस्लामी तरबियत है कि 7 साल का हो जाए तो ऑर्डर दो, हुक्म दो बच्चे को नमाज पढ़ने का, और 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो मारो। किस पर? नमाज ना पढ़ने पर, ताकि वो पाबंद हो जाए नमाज का। सुभान अल्लाह। ये नमाज, इसकी बड़ी अहमियत है, औरतें मर्द सब पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको, और ये रोजाना करते हैं इबादत, जैसे कि मैंने बताया इससे पहले भी, आपको मालूम होना चाहिए, मालूम है सबको, ये वो इबादत है जो डेली बेसिस पर की जाती है। आज भी हम पढ़े, कल भी हम पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, हर दिन ये इबादत है। चाहे घर में खुशी हो या जनाजा हो, घर में किसी की शादी हो तब भी ये इबादत करनी है, नमाज माफ नहीं है। और अगर घर में जनाजा भी हो जाए, किसी की मौत भी हो जाए, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, खैर का मामला करे सबके साथ, तब भी ये नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, माफ नहीं है। तो बड़ी अहमियत इसकी, इस्लाम का रुकन है। कुरान की मुतअद्दिद आयतों में अल्लाह ने इसका हुक्म दिया, अकीमुस्सला, अकीमुस्सला, सला कायम करो, सला कायम करो, सला कायम करो। और सहाबा, ताबईन, बहुत सारे उलमा ने फतवे दिए हैं कि अगर जानबूझकर कोई सला छोड़ देता है तो फिर इस्लाम उसका खतरे में पड़ जाता है, दायरे इस्लाम से बाहर निकल जाता है। बहुत बड़ा मसला है सला, बहुत बड़ा मसला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रुकन है इस्लाम का, पिलर ऑफ द इस्लाम। इसके फौरी बाद इकामत सलात है।
اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے ایک اچھا موقع آج سے شروع ہوا. میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ آپ سب کو بتا دیجئے کہ اتوار کے دن ٹھیک 9:30 بجے انشاءاللہ لائف مکسلار پر ہم صفت الصلاۃ شروع کر رہے ہیں، جو کہ بہت بہت اہم باب ہے. نماز کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ نمازوں میں غلطیاں کرتے ہیں. آئیے ہم حدیثیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ تاکہ اپنے غلطیوں کو سدھار لیں، نماز کی غلطیوں کو ٹھیک کر لیں. صلاح میں غلطیاں ہوتی ہیں، قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں غلطیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ یہ باب ہم شروع کر رہے ہیں، اور آج ایک پہلی بڑی اہم ترین حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے. اہل العلم کے درمیان اس کو حدیث مسیء الصلاۃ کہتے ہیں. حدیث مسیء الصلاۃ یاد رکھ لیں آپ طلبہ بھی، مسیء الصلاۃ کے نام سے، وہ جو نماز میں جس نے غلطی کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیک کیا تھا غلطی کو، اور اس کو بتایا تھا کہ وہ کیسے پڑھے. بڑی عظیم حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، لیکن الفاظ جو حدیث کے ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بخاری کے ہیں رحمہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ، بہت اہم حدیث ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بہت غور سے توجہ سے سنیں، اور بڑے فائدے بڑے مسائل ہیں اس حدیث میں جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. شاید ایک ہی حدیث مکمل نہ ہو آج، اور آئندہ درس میں بھی اس کا جو ہے جاری رہے گا. بہرحال آپ جو سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی بڑے اہم باب شروع ہوا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے لاک ڈاؤن میں ہیں، 9:30 بجے، اور انڈیا میں 9:30 کے مطلب 10:30 11:30 12 بجے، انڈیا کے 12 بجتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. 40 منٹ کا درس ہو رہا ہے، تو 40 سے 45 منٹ کے درمیان وہ سن سکتے ہیں، اور نیند کی قربانی رات میں 12 بجے کے بعد ویسے جو جاگتے ہیں وہ سن سکتے ہیں، نہیں تو ریکارڈنگ سن لیں. بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، مسجد نبوی میں داخل ہوئے. دیکھیے مسجد نبوی میں ایک واقعہ ہوا، ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں اس کی نماز کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے اپنی نماز میں غلطی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا. جب اس نے سلام کیا تو سلام کا جواب دے کر لوٹا دیا اور کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. مشہور حدیث ہے، صلی فإنک ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ نماز پڑھ کر آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کیا اور کہا کہ جاؤ پھر پڑھو. پھر وہ پڑھا 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا. ذرا دیکھیے کتنی عظیم حدیث پڑھ کر آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں آپ کے روبرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا اور کہا کہ نہیں پڑھی تم نے، پڑھو تم نے نہیں پڑھی. غور کیجیے الفاظ مبارکہ پر، الفاظ حدیث پر، پڑھو تم نے نہیں پڑھی. تو آخر اس نے کیسے پڑھی تھی، کیا غلطی کی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تاکید کی اور سمجھا دیا. آئیے اس حدیث میں سنتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. فدخل رجل، ایک آدمی بھی مسجد میں داخل ہوا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے تو اس وقت ایک آدمی بھی داخل ہوا مسجد میں. فصلی، اس آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی. ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد علیہ السلام. پھر وہ نماز پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے سلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا. فقال، جواب سلام کا دینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، لوٹو، مطلب جاؤ واپس، ارجع واپس جاؤ. فصلی، نماز پڑھو. فإنک لم تصلی، بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی. فصلی، وہ گیا پڑھا نماز. ثم جاء، پھر آیا. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، پڑھو جا کر نماز، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ گیا، پھر اس نے نماز پڑھی 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. آیا سلام کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ بھی، اور کہتا ہے سلام کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی علیہ السلام اس کو لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ، لوٹ جاؤ، جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. جب 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا تو اس نے کہا والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، میں اس کے علاوہ نہیں جانتا. مطلب جو میں نے نماز پڑھی ابھی
بس یہی نماز مجھے آتی ہے، یہی طریقہ مجھے معلوم ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں آتا، فعلمنی، تو آپ مجھے سکھا دیجئے، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاة، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہو، مطلب کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاسبغ الوضوء، تو اچھی طریقے سے مکمل وضو کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ رخ ہونا۔ اب یہاں تعلیم ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں نماز پڑھنا، کیونکہ اس نے کہا مجھے نہیں آتا یہ جو آپ نے دیکھی یہ نماز میں جانتا ہوں، اب مجھے بتائیے۔ آپ نبی علیہ السلام اس کو بتا رہے ہیں، پہلے آپ نے فرمایا جب نماز پڑھنے کا وقت ہو یا نماز پڑھنے کی نیت ہو، ارادہ کرو، ٹھیک ہے، تو تم اچھی طریقے سے مکمل وضو کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ ہو جانا، فکبر، اللہ اکبر کہنا، پھر کیا کرنا؟ اللہ اکبر کہنا، ثم قرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو تمہیں آسان ہو قرآن، جو تم کو قرآن یاد ہے وہ پڑھ لو، جو تم کو قرآن یاد ہے، قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورتیں، جو آسانی ہو تمہاری وہ پڑھ لو، تم مرکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع مکمل کر لو، ثم ارفع، اور کیجئے الفاظ حدیث پر، امید کہ آپ بغور سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، ثم ارفع، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ رکوع سے، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ اچھی طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ اچھی طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد، پھر سجدے میں جاؤ، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم اچھا اطمینان سے سجدہ کرو، ثم ارفع، پھر اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، پہلا سجدہ، حتی تطمئن جالسا، پھر اچھی طریقے سے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، دوسرا، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم اچھا مکمل سجدہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، ثم ارفع، پھر اٹھو، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اچھے تم بیٹھ جاؤ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اسی طریقے سے اپنی پوری نماز میں کرو، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث، وہذا لفظ البخاری، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ آپ نے سنی حدیث، کیا ہوا معاملہ یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، ایک آدمی مسجد میں آپ کے ساتھ داخل ہوا، جب داخل ہوا وہ آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو وہ دو رکعت نماز پڑھ رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے اس کو دیکھا، اس کا مطلب نماز پڑھنے والے کو دیکھ سکتے ہیں، چلیے نبی علیہ السلام نے دیکھا، وہ صلاح پڑھ لیا، نماز سے فارغ ہو کر وہ آ کر اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، جو کہ اسلامی طریقہ ہے، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا، ملاقات ہو تو سلام کرنا، جیسے کہ حقوق ہیں بھائی مسلمانوں کے آپس میں، اذا لقیہ فسلم علیہ، جب چھ حقوق ہیں نا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اس میں سے ایک حق کیا ہے؟ جب ملاقات کرو تو سلام کرو۔ جب اس نے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سے؟ جاؤ، واپس جاؤ، ارجع، واپس لوٹو، واپس جاؤ، فصلی، نماز پڑھو۔ غور کیجئے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کی مبارک آنکھوں کے سامنے اس نے نماز پڑھی اس نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں پڑھی تم نے، پڑھو، جاؤ، نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب اس نے جو نماز پڑھی تھی اس میں ایسی غلطی ہوئی کہ جس سے نماز اس کی باطل ہو گئی، اس نے ایسی غلطی کی نماز میں جس سے اس کی نماز ویلڈ ہی نہیں ہوئی، انویلڈ، باطل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑھو، تم نے نہیں پڑھی کیا؟ اور پڑھ کر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب اگر نماز میں غلطی ہو جائے، بعض غلطیاں نماز کو باطل کر دیتی ہیں، بی کیئرفل، ہم سب ہوشیار رہیں،
ایسی نہ پڑھ لیں نماز، بلکہ اپنی نماز کی حفاظت کریں. غلطیوں سے اپنی نماز کو بچانا بہت ضروری ہے، بہت 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 ضروری ہے. کیوں؟ بعض غلطیاں ہماری نماز کو انویلڈ کر دیتی ہیں، بعض غلطیاں ہماری نماز کو باطل قرار دیتی ہیں، گویا کہ عبادت ہوئی نہیں، انجام نہیں ہوئی، پائی نہیں گئی، اس کا وجود ہی نہیں ہوا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا صلی، جا کر پھر پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گیا پڑھ کر، جیسے اس کو آتا تھا پڑھنا، سے بہت سارے لوگ غلط بھی پڑھتے ہیں، تو اس نے پڑھ لیا. وہ دوبارہ آیا، پھر سلام کیا، نبی علیہ السلام نے پھر اس کو لوٹا دیا، فرمایا جاؤ پڑھو نماز، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر گیا، پھر پڑھا، پھر آیا. نبی علیہ السلام، اس کو حدیث مسیء الصلاۃ کہتے ہیں، جس نے نماز میں غلطی کی. نبی علیہ السلام نے پھر یہی حکم دیا، جاؤ پڑھو، تم نے نہیں پڑھی. اللہ اکبر، جاؤ پڑھو، تم نے نہیں پڑھی. پھر وہ آتا ہے، 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، ثلاثاً جیسے کہ حدیث کے الفاظ، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹایا. اب تیسری مرتبہ جب آیا، آ کر کہتا ہے قسم کھا کر، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، مطلب اللہ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کس نے بھیجا؟ سچا نبی بنا کر اللہ نے بھیجا. تو اللہ کی قسم کھا کر بتا رہا ہے اپنی حقیقت کو، کہتا ہے کہ میں اس کے علاوہ نہیں جانتا، مطلب جو آپ نے دیکھا مجھے نماز پڑھتے ہوئے، یہی نماز مجھے آتی ہے، یہی طریقہ مجھے پتا ہے، ایسے ہی میں پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ ما احسن غیرہ فعلمنی، آپ مجھے تعلیم دیجیے، آپ مجھے سکھائیے. اب وہ سیکھنا چاہتا ہے نماز. کیوں؟ نماز نہیں سیکھیں گے تو غلطیاں ہوں گی. آپ اور میں بچپن سے پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے یا نہیں؟ سیکھیں ہم لوگ نماز یا امی ابا کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں؟ استاد سے، عالم سے، طالب علم سے، کسی شیخ سے ہم نے سیکھا ہے نماز کو. یہ ہے اہم مسئلہ. فعلمنی، دیکھیے اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے تعلیم دیجیے، آپ مجھے سکھائیے نماز پڑھنے کا طریقہ. بچوں کو بڑے ہوں یا بچے ہوں، علماء سے نماز سیکھنا چاہیے. میں بتا رہا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں. بلکہ مجھے یاد ہے، پتہ نہیں ہمارے خاندان میں کس نے کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کے سامنے ایک ذرا 2 رکعت پڑھ کے بتاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ نماز صحیح ہے یا نہیں ہے. نماز کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے، باقاعدہ اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے، اگنور نہیں کرنا چاہیے. ارے نماز تو سب کو آتا بھائی. لیکن جیسے مجھے یاد ہے مالیگاؤں میں جب ہم پڑھتے تھے تو فضیلت الشیخ عبد الہادی عمری مدنی، جو اس وقت لندن میں ہے، لندن میں نہیں، وہی کیا کہتے ہیں، UK میں ہوتے ہیں، وہاں پر برمنگم میں ہوتے ہیں. وہاں پر میں طالب علم تھا، مجھے اچھا یاد ہے ان کی تقریر، ایک ایسی درس دے رہے، ایک کانفرنس تھی ہمارے جامعہ میں، یعنی ہماری یونیورسٹی میں مالیگاؤں میں. تو وہاں پر انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، مجھے یاد ہے میں بچہ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ چلیے میرے ساتھ مسجد، ان کے الفاظ تھے تقریر میں، آپ چلیے میرے ساتھ مسجد، نماز کا وقت ہوگا، ہم سب مسجد جائیں، دیکھیے وضو خانے میں لوگ وضو کریں گے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے وضو کو غلط طریقے سے کرتے ہیں، وضو میں کتنی غلطیاں ہم لوگوں میں دیکھیں گے. پھر چل کر دیکھیے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں 2 رکعت آپ کے سامنے لوگ پڑھیں گے، آپ دیکھیں وہ 2 رکعت صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے کبھی سیکھا نہیں کہ قیام، رکوع، سجدے کیسے ہونے چاہیے، نماز کا کیا صحیح طریقہ ہونا چاہیے. انہوں نے کبھی سیکھا نہیں، انہوں نے کبھی جانا نہیں، جس کی وجہ سے ان کی وضو میں، ان کی نمازوں میں مسلسل غلطیاں پائی جاتی ہیں. جو بچپن سے انہوں نے غلط چیزیں پڑھی ہیں یا غلط چیزیں کر رہے ہیں اب تک ان کی نمازوں میں، ان کی عبادت میں. اور یہ وہ عبادت ہے جو ہماری زندگی میں روزمرہ کی جاتی ہے. اس طریقے کے الفاظ تھے ان کے. واللہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے درس دیتے ہوئے، مجھے وہ الفاظ آج بھی یاد ہے. جب میں چھوٹا تھا، جب پتہ نہیں تیسری کلاس میں، دوسری کلاس میں تھا، بہت چھوٹی بات کر رہا ہوں میں، بہت پہلے، یعنی 8 سال عالمیت کا فضیلت کا کورس ہوتا ہے، میں دوسرے تیسرے سال کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کون سا ایئر تھا، لیکن چھوٹا تھا مجھے یاد ہے. اور ان کی وہ تقریر، وہ سٹیج اور وہ علماء کا بیٹھے رہنا، ہم تمام سٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اتنا یاد ہے مجھے منظر. اور وہ الفاظ ان کے یاد ہیں جو نماز کی غلطیاں بتا رہے تھے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم اپنی نمازوں کی غلطیوں کو ٹھیک کر لیں. بعض غلطیاں نماز کو باطل کر دیتی ہیں اور آدمی پڑھتا جا رہا ہے. اور یہ نماز اس کی پہلے پوچھ قیامت کے دن.
عبادتوں میں سب سے پہلے اس عبادت کی پوچھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یسأل به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ ہوگی وہ نماز ہے. لہذا ہم اپنی اس عبادت کو ٹھیک کر لیں. ہوتا کیا ہے، آدمی اس طرف توجہ نہیں دیتا ہے. بھائی ارے نماز کیا سیکھنا ہے، بھائی نماز تو بچپن سے پڑھتے ہیں. تو ایک چیز اگر غلط چل رہی ہو بچپن سے، تو کیا آپ کو کنفرم ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح پڑھتے ہیں؟ بہت پہلے ہم نے مسجد عزیزیہ میں، انشاءاللہ بعد میں کریں گے، بعض لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا، بہت پہلے مسجد عزیزیہ میں ہم نے نماز کا طریقہ پریکٹیکلی بتایا تھا. اور انشاءاللہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ جب مسجد میں درس شروع ہوگا، ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو جو ہے پریکٹیکل بھی بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ آج بھی پڑھنی ہے، کل بھی پڑھنی ہے. تو اس آدمی نے کہا علمنی، اللہ کے رسول مجھے سکھا دیجیے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھا رہے ہیں، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اچھی طریقے سے مکمل وضو کرو. دیکھیے، کیونکہ اب وضو سے سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، آدمی کو. کیوں؟ کیونکہ وضو ٹھیک تو نماز ٹھیک. اور آپ کو معلوم ہے کہ طہارت نماز کی کنجی ہے، یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو وضو ٹھیک کرنا چاہیے. جب وضو ٹھیک کرے جو انشاءاللہ ابھی بتائیں گے ہم، اس کے بعد قبلہ رخ ہونا. وضو پہلے ٹھیک کرنا. اگر وضو میں غلطی تو آپ نماز بالکل صحیح بھی پڑھ لیں، لیکن چابی ہی صحیح نہیں تو تالا کیسے کھلے گا؟ اور طہارت صحیح نہ ہو، وضو نہ ہو، تو پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے شروع سے معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہنا جو تکبیر تحریمہ ہے. پھر جتنا قرآن یاد ہو اتنا پڑھو. پھر رکوع کرو، اور جو رکوع کرو جلدی نہیں، اطمینان سے. اسی لیے علماء کہتے ہیں اطمینان جو ہے نماز میں، نماز کو اطمینان سے پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں، بلکہ پورے اطمینان سے نماز کو ادا کرنا. یہ نماز کا رکن ہے. اگر اطمینان سے نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، جیسے کہ اس نے جلدی جلدی پڑھی تھی. آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو. پھر سر اٹھاؤ رکوع سے. اب رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ، اب سجدہ کرنا ہے. لوگ اکثر جو ہے ایک تو رکوع صحیح نہیں کرتے ہیں، اور رکوع کے فوری بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ ثم ارفع حتى تعتدل قائما. تم جب سر اٹھاؤ رکوع سے تو کھڑے رہو اچھی طریقے سے. ربنا لك الحمد، اللهم لك الحمد، ربنا ولك الحمد، یا اللہ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مختلف دعائیں آئیں، یہ سب پڑھنا. تم مسجد، پھر سجدہ کرو اچھی طریقے سے، اطمینان سے سجدہ کرو. سجدے میں بھی جلدی کرتے ہیں، اور سجدہ 7 ہڈیوں پر کیا جاتا ہے. سجدے کا طریقہ کار ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ تو بہت ضروری ہے. عورتوں میں سجدوں میں بہت غلطیاں ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کوہنیوں کو کہاں رکھنا ہے، رکھنا یا اٹھانا. کوئی زمین پہ رکھتا ہے وہ بھی غلط، کوئی اپنے کیا کہتے ہیں اس کو پیروں پر، رانوں پر رکھتے ہیں. بہت ساری عورتیں اور مرد بھی، جو کہ غلط ہے. کوہنیوں کو اٹھانا ہے نماز میں، لیکن کوہنیوں کو نیچے بچھا دیتے ہیں، جو کہ منع کیا گیا. حدیثیں بہت سخت وعیدیں ہیں، جانوروں کی مثالیں دی گئی حدیثوں میں. بہرحال سجدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. سجدے کا طریقہ کار بھی ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ. تو سجدہ اطمینان سے کرو. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. سجدے سے سر اٹھاؤ. پہلے سجدے کی بات ہو رہی ہے. سجدے سے جب سر اٹھاؤ تو اطمینان سے بیٹھو. کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. یعنی 2 سجدوں کے درمیان کا جلوس ہے یہ. یعنی آپ پہلے سجدے سے اٹھیں گے نا، سر اٹھائیں گے، تو پھر دوسرا سجدہ کریں گے، تو دونوں کے درمیان کی الفاظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حتی تطمئن جالسا، اطمینان سے بیٹھو. جس میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یا رب اغفر لی پڑھتے ہیں، وہ دعا. بعض لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہے دعا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں جیسے حدیثوں میں آیا نا وہ وعید ہے کہ کیا وہ کوے کی طرح ٹھونک مارنا، ویسے مارتے ہیں جلدی جلدی. رکوع کیا، سجدہ کیا، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، فوراً سجدے میں. جبکہ ان کی نماز یہ جلد بازی ہے، یہ غلط ہے، یہ اطمینان نہیں ہے. جب اطمینان نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. جس سے نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ پھر جا کے نماز پڑھو، کیونکہ اس نے جلدی جلدی پڑھی تھی. حتی تطمئن جالسا، اطمینان سے بیٹھنا ہے. کس میں؟ 2 سجدوں کے درمیان. ثم مسجد، پھر دوسرا سجدہ کرو. حتی تطمئن ساجدہ، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو. عبادت ہے بھائی، زندگی کا مقصد ہے. آدمی کھانا اطمینان سے کھاتا ہے. آفس کا کام ہو تو ساری طرف سے توجہ ہٹا کر
کانسنٹریٹ کمپلیٹ اپنے ورک پر دیتا ہے اور اپنے ورک کو اچھی طریقے سے انجام دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اچھا کرے گا تو اچھا ملے گا اس کو، اور اس کی ترقی ہوگی آفس میں کہ آپ نے کام بڑے اچھے طریقے سے ڈھنگ سے کیا ہے، لہذا سیلری بڑھے گی، پوسٹ بڑھے گی، الاؤنسنس بڑھیں گے. یہ سب ہے. عبادت تو زندگی کا مقصد ہے. اس کو کیسے یوں ایسے ادا کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے اور دل جو ہے اس کا پورا گھوم گھوم کر آ رہا ہے جدہ میں، یا حیدرآباد میں پڑھ رہا ہے تو پوری سٹی میں اس کا دل گھوم رہا ہے، کراچی میں پڑھ رہا ہے تو پورا کراچی گھوم کر آ گیا. ایسے پڑھیں گے عبادت، ایسے کریں گے نماز کہ ذہن پورا گھما ہے، پتہ نہیں کہاں ہے. کیا کیسے کرنا ہے عبادت؟ کیا ہم وہ بھول گئے حدیث جبریل جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. تم ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اگر اتنا نہ ہو سکے تو اتنا یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہے ہماری عبادتوں میں؟ ہرگز نہیں. ہماری عبادتوں کا حال بہت برا ہے، بہت برا ہے. اللہ رحم فرمائے بھائی اللہ رحم فرمائے، بس اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. دیکھیے کیسے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو تو مکمل اطمینان سے سجدہ کرو. دوسرا سجدہ ہی ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سر اٹھاؤ سجدے سے، دوسرے سجدے سے تو اچھی طریقے سے بیٹھ جاؤ. ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر اسی طریقے سے مکمل اپنی نماز میں کرنا، مکمل اپنی نماز میں کرنا. اس حدیث کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے جو بات بتائی ہے وہ آپ سنیے. ابو ہریرہ کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر، جو کہ بہت عظیم ترین حدیث ہے. ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ اس حدیث پر وہ عمل کرے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے. اس میں جو چیزیں ہیں جو ہم نے بتائی ہیں، ابھی حدیث ہم نے پڑھی، تو اس حدیث کے روشنی میں سب سے پہلی چیز، کچھ مسئلے ہیں آپ کے سامنے جو وقت کا خیال رکھتے ہوئے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اور سلسلہ جاری رہے گا آئندہ درس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلا مسئلہ وضو اور طہارت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تم اچھی طریقے سے وضو کرو. تو یاد رکھنا وضو کا جہاں تک معاملہ ہے اور طہارت کا معاملہ ہے، کیونکہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. نجاست ہو، ناپاکی ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وضو اور طہارت اچھی طریقے سے کرے، مکمل کرے. ٹھیک ہے. وضو مکمل کرے جیسے اللہ نے حکم دیا، جیسے اسلام میں ہے. ٹھیک ہے. تو ہاتھ دھوئے سب سے پہلے، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، بسم اللہ، صرف بسم اللہ. اور ہاتھوں، اگر واش روم میں ہے وہاں بسم اللہ نہیں پڑے گا. مطلب اگر باہر ہے، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، اگر آپ باہر یعنی حمام میں ہوتا ہے نا، حمام میں بھی لوگ وضو کرتے ہیں، اندر حمام میں وضو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹوائلٹ بنا رہتا ہے نا وہاں واش بیسن، تو واش بیسن اگر اندر ہے تو آپ وہاں وضو کریں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، دل میں آپ بس پڑھ لیں جیسا کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے. لیکن اگر باہر جیسا نل ہے باہر ہے، یا واش بیسن آپ کا باہر بھی ہوتا ہے نا باتھ روم کے باہر، تو اسی صورت میں وہاں آپ بسم اللہ پڑھیں گے. تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں گے تو ہاتھ دھو لیں گے اچھی طریقے سے، جلدی جلدی نہیں، پورے حاضر قلبی کے ساتھ کہ آپ وضو کر رہے ہیں. اور یہ وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے، یہ صحیح تو نماز صحیح. اس کے بعد کلی کریں گے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، کلی کریں گے اچھی طریقے سے. 1 مرتبہ سنت ہے، 2 مرتبہ جائز ہے، 3 مرتبہ افضل ہے. ہاتھوں کو دھونا یا کلی کرنا یا تمام اعضاء سوائے سر کے مسح کے. سر کا مسح 1 مرتبہ کیا جائے گا. تو وضو کریں گے اچھی طریقے سے، ہاتھ دھوئیں گے، کلی کریں گے اچھی طریقے سے، یعنی بسم اللہ کہے، ہاتھ دھو لیے ہتھیلیوں کو، پھر 3 مرتبہ کلی کی اچھی طریقے سے، 3 مرتبہ ناک میں پانی لے کر اسی پانی سے ناک کو جھاڑے اچھی طریقے سے، پھر مکمل چہرے کو اچھی طریقے سے دھو لیے. پھر دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت پورا خیال کرتے ہوئے کہ کوہنی بھیگ رہی ہے، مکمل اچھے طریقے سے دھوئیں گے 3 مرتبہ. پھر بائیں ہاتھ کو، لیفٹ ہینڈ کو 3 مرتبہ اچھی طریقے سے کوہنی سمیت دھوئیں گے. پھر سر کا مسح کریں گے. کیسے؟ کہ پانی کو سر کے ابتدا سے لے کر سر کے انتہا تک، یعنی پیشانی سے گدی تک، پیشانی سے گدی تک سر کو اپنے ہاتھوں کو ایسے لے جائیں گے، پھر واپس لے کر آئیں گے. عام طور پر یہ نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا مسح کرتے ہیں. صحیح طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے وضو کا. خالی ایسا ٹچ کرتے ہیں عورتیں یا مرد اپنے چند بالوں کو، نہیں. آپ اپنی بھیگی ہوئی انگلیوں کو، بھیگے ہوئے ہاتھوں کو سر کے ابتدا سے، سر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پیشانی سے. پیشانی سے ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے، جو بھیگے ہوئے ہاتھ ہیں آپ کے،
ان ہاتھوں کو لے کر جائیں گے گدی تک، یعنی سر کے آخری تک، کونے تک، پھر واپس ویسے ہی لوٹائیں گے. پھر اپنی 2 انگلیاں جو انگشت شہادت ہے نا، یہ اپنی دونوں انگلیوں کو کان میں ڈال کر اپنے انگوٹھوں کو کان کے اوپری حصے سے باہری حصے سے مسح کریں گے. 1 مرتبہ یہ مسح ہوگا. پھر اس کے بعد دائنے پیر کو ٹخنوں سمیت اچھی طریقے سے دھوئیں گے. پیر کی انگلیوں کے درمیان بھی پانی کو پہنچنا ضروری ہے، یاد رکھنا. اور اچھی طریقے سے دونوں، پہلے پیر کو، دائنے پیر کو، رائٹ پیر کو دھوئیں گے. پھر اس کے بعد بائیں پیر کو، لیفٹ پیر کو بھی کیا کہتے ہیں، ٹخنوں سمیت اچھی طریقے سے دھوئیں گے. سنت یہ ہے کہ 1 مرتبہ دھونا، جسے بتا دیا، اور واجب 1 مرتبہ دھونا ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے جو کہ افضل ہے. ٹھیک ہے، سوائے سر کے مزے کو. ہر عضو کو اچھی طریقے سے دھوئیں گے. جب آپ اچھی طریقے سے دھو لیے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. اور جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بیان کیا ہے حدیث میں، اس طریقے پر نماز پڑھیں گے. اچھا، یہاں ایک بات اور، ایک جو علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، وہ یہ کہ یہ وضو کب کرنا ہوگا؟ جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. پیشاب، پاخانہ یا کسی بھی چیز کی وجہ سے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ وضو اچھی طریقے سے کریں گے. اور جہاں تک اس سے پہلے طہارت کا مسئلہ ہے تو آپ پیشاب یا ٹوائلٹ کے لیے پانی کا استعمال کریں گے اور اچھی طریقے سے گندگی کو، نجاست کو دور کریں گے. اگر پانی نہیں ملتا ہے تو ایسی صورت پہ پتھر، جیسا کہ شریعت میں ہے اجازت، یا تو پتھر یا اینٹ یا سوکھا کپڑا، سوکھا کاغذ جس پر کوئی چیز لکھی بھی نہ ہو، یا اسی طریقے سے کوئی بھی کپڑا وغیرہ، اس سے آپ گندگی کو اچھی طریقے سے صاف کر دیں گے. 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی ضرورت پڑے، گندگی کو، نجاست کو، جیسا کہ کتاب الطہارہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کو مکمل طریقے سے آپ صاف کریں گے. یہ بھی علماء نے بتایا، میں نے شرح نوٹ کی ہے اسی لیے اس کو سامنے رکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں. تو اچھی طریقے سے اس کو آپ وہ کریں گے. اور اس کے بعد جو ابھی ہم نے وضو کا طریقہ بتایا ہے وہ وضو کا طریقہ کریں گے. اچھا، بعض مسئلہ یہاں پر غسل کا بھی آتا ہے. بعض لوگوں پر غسل واجب ہو جائے گا، جسے وہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے اسی حدیث کی تشریح میں. کیا کہ اگر آدمی جنوبی ہو جائے، جنابت چاہے بیوی سے ہو یا احتلام سے ہو، تو غسل واجب ہو گیا. تو غسل کا جو طریقہ ہم نے پڑھا ہے کتاب الطہارہ میں، تو مکمل طریقے سے غسل ہونا چاہیے کیونکہ وہ بدن کی پاکی ہے. اور عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوتی ہے تو ہم نے کتاب الحیض، باب الحیض میں آپ کو بتایا، حدیثیں ہم نے پڑھی، استحاضہ یا حیض یا نفاس کا غسل کس طریقے سے کیا جائے گا اس کو بھی مکمل طریقے سے کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں لوگوں کو معلوم ہیں، معلوم ہونا بھی چاہیے. عورتوں کو عورتوں کے مسئلے، مردوں کو مردوں کے مسئلے معلوم ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ طہارت نہیں تو نماز نہیں. طہارت، نماز ضروری ہے. ایک بڑی طہارت ہوتی ہے، ایک چھوٹی طہارت ہوتی ہے. یہ بڑی طہارت کیا ہے؟ جنابت، حیض، نفاس وغیرہ کا غسل جو کیا جاتا ہے. اور چھوٹی طہارت کیا ہے؟ کہ وضو ٹوٹنے کی وجہ سے، جیسے ہوا خارج ہونے سے یا پیشاب وغیرہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو انسان جو وضو کر لیتا ہے وہ چھوٹی طہارت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے قبلہ رخ ہونا ہے. اب آپ نے وضو کر لیا، غسل تھا تو غسل کر لیا، وضو تھا تو وضو کر لیا. اب آپ جائیں گے نماز پڑھنے، قبلہ رخ ہوں گے. قبلہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے. قبلہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ابھی مسجد عزیزیہ کی بات آپ کو بتائے، مسجد عزیزیہ میں تھوڑا سا رائٹ سائڈ پر ہے قبلہ، تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ، ہلکا سا. ٹھیک ہے، یہ میں نے تحقیق کی اس لیے میں بات بتا رہا ہوں. بالکل اسٹریٹ نہیں ہے. آپ کا گھر اگر عزیزیہ میں ہو تو آپ بالکل اسٹریٹ مت کیجیے، تھوڑا سا رائٹ اپنا ٹرن ہو جائیے. جیسے کہ اللہ جزائے خیر دے بلال نے اور عامر بھائی نے، دونوں نے اس بات کو بتایا تھا، اس کی تحقیق کی تھی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ قبلہ رخ. آپ جہاں بھی ہیں، عورتیں گھر میں پڑھ رہی ہیں تو کنفرم کر لیں کہ ہمارے گھر میں ہم جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، چاہے مکہ ہو، جدہ ہو یا انڈیا ہو یا پاکستان ہو، کہیں بھی، کہ ہمارا رخ جو ہے بالکل قبلے کی طرف ہے. تو قبلہ رخ ہو جائیں گے اور قبلے کا پتہ کریں گے، تحقیق کریں گے. اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو کسی اور طرف بھی، کسی بھی طرف رخ کر کے پڑھ لیں اگر معلوم نہ ہو. آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں قبلے کو پتہ کرنا مشکل نہیں ہے، آپ چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو. پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے. کہاں تک؟ کندھوں تک یا کان تک، جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے جو آئندہ درس میں پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا کر پھر اپنی پوری نماز کو آپ مکمل طریقے سے، اچھی طریقے سے پڑھیں گے. کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے مکمل انشاءاللہ. لیکن یاد رکھنا، سنت کے مطابق نماز پڑھنا ضروری ہے. قیام کیسے ہو، رکوع کیسے ہو، سجدے کیسے ہوں، اس کی پوری تفصیل، چونکہ ابھی اصل ٹائم ختم ہو رہا ہے، 40 منٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے تو بات ادھوری رہ جائے گی. اسی لیے میں اپنے درس کو یہاں پر اس لیے روک رہا ہوں تاکہ نیکسٹ درس میں شروع ہی سے آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ اکبر بولنے کے بعد ہاتھ کہاں باندھنا ہے، پھر قیام میں کیا پڑھنا ہے، پھر رکوع کیسے کرنا ہے، اورلی طور پر، کیونکہ آپ سن رہے ہیں، صرف دیکھ نہیں رہے ہیں.
تو انشاءاللہ جو ہے ہم بتائیں گے آئندہ درس میں کہ اللہ اکبر سے السلام علیکم. آئندہ ہمارا درس کیا ہوگا؟ اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہو رہی ہے نا، اور ختم کب ہوگی؟ السلام علیکم. ابو داؤد کی حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ، جس ابو داؤد کی حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم. نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے. تو انشاءاللہ ہم یہ اس کے درمیان کیا کیا کرنا ہے، صحیح طریقہ سنت کا طریقہ کیا ہے، مرد عورت سب کے لیے انشاءاللہ مکمل پورا درس 40 منٹ کا آئندہ انشاءاللہ اسی پر ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے غلطیوں سے اپنی نمازوں کو بچانے کی اور سنت کے مطابق صحیح نماز پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.